الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم. حضرات سامعین کرام معزز حاضرین عظام، آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اور روئے زمین پر بسنے والے جن جن مصیبتوں اور پریشانیوں کو جھیل رہے ہیں، جن تکالیفوں اور پریشانیوں سے دوچار ہو رہے ہیں، وہ آج کے دور میں بیان کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. جو تکلیفیں رونما ہو رہے ہیں، پریشانیاں ہم اور آپ کو جن جن پریشانیوں سے ہم اور آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ آج ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہر کس و ناکس جان رہا ہے کہ کس طرح زندگی گزاری جا رہی ہے، کتنی بے چینی کے ساتھ زندگی گزاری جا رہی ہے. اور ہم میں سے بہت ساروں نے ان مصائب اور ان آلام، ان تکلیفوں اور پریشانیوں کے اسباب کی تحقیق بھی کیے ہیں اور اس کی تلاش بھی کرتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ جانیں ان کی کیا وجوہات ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں، کس بنا پر یہ حالات ہم پر آ رہے ہیں. اور بہت ساروں نے اس کے اسباب وجوہات کو تلاش بھی کیے اور اس کا حل بھی نکالا. لیکن یاد رکھیں، اگر ہم قرآن و حدیث کو چھوڑ کر صرف اپنی عقل کی روشنی میں ان اسباب کو تلاش کریں، ہم عقل کی روشنی میں ان وجوہات کو ڈھونڈیں کہ کن وجوہات کی بنا پر، کن اسباب کی بنا پر آج مسلمانوں پر یہ حالات آ رہے ہیں، تو یاد رکھیں انسان کی عقل ہوتی ہے، اس کے دائرے اور اس کے حدود سوچ کے بھی وہ بھی محدود ہیں. جیسا انسان کے دوسرے اعضاء ہیں، آنکھ، اس کے دیکھنے کے حدود اور دائرہ ایک محدود ہے، اس سے آگے وہ دیکھ نہیں سکتی. آنکھ ہونے کے باوجود انسان ایک حدود اور دائرے سے زیادہ دیکھ نہیں سکتا. کان ہونے کے باوجود ایک حدود اور دائرے سے باہر کی باتیں سن نہیں سکتا. اسی طرح انسان کی عقل بھی محض اس کے بھی ایک حدود اور دائرے ہیں، وہ وہیں تک سوچ سکتا ہے، اسی کے مطابق نتیجہ اور اخذ کر سکتا ہے اور اسباب اور وجوہات بیان کر سکتا ہے. اور بہت ساروں نے بیان بھی کیا ہے جو ظاہری اسباب ہیں کچھ حد تک صحیح ہیں، لیکن یاد رکھیں قرآن اور حدیث نے ان حالات کی جو اسباب اور وجوہات بیان کی ہیں وہ بنیادی ہیں، وہ اصل اسباب ہیں. اگر ہم اور آپ صرف ان ظاہری اسباب کو تلاش کریں، ظاہری اسباب کو اختیار کریں، قرآن و حدیث کے بتائی ہوئی اسباب اور وجوہات کو نظر انداز کر دیں، چھوڑ دیں، تو یاد رکھیں وہ عقل کی بتائی ہوئی جتنی بھی اسباب ہیں وہ کرنے کے باوجود بھی نتیجہ بے اثر رہے گا. وہ کوششیں غیر مفید رہیں گی، فائدہ مند نہیں رہیں گی. تو آج ہم قرآن و حدیث کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق ہم جانیں کہ وہ کیا اسباب اور وجوہات ہیں کہ جس کی بنا پر ہمارا آپ کے ساتھ یہ حالات آ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں صاف فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. لوگ جو دنیا میں فساد برپا ہو رہے ہیں، جو فتنے برپا ہو رہے ہیں، جو حالات سامنے آ رہے ہیں، جن مصیبتیں اور آزمائشوں سے لوگوں کو گزرنا پڑ رہا ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ ان کے اعمال کے کرتوت ہیں. قرآن کہہ رہا ہے جس کے متعلق ہمارا آپ کا عقیدہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی ذرہ برابر شک و شبہ نہیں. تو اللہ کہتا ہے جو حالات آ رہے ہیں یہ اعمال اور انسان کے کرتوت کا نتیجہ ہے، ان کے کیریکٹر کا نتیجہ ہے، ان کے کردار کا نتیجہ ہے. جیسے انسان عمل کرے گا حالات ویسے ہی آئیں گے. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ چکھائے ان لوگوں کو ان کے بعض عمل کا پھل، کہ تمہارے یہ عمل کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ بھی دیکھ لو، تاکہ لوگوں کو سزا ملے ان کے کرتوت کا، ان کے اعمال کا، ان کے کردار کا. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ لوٹ جائیں، رجوع کر لیں. اگر آج ہم دیکھیں اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا جائزہ لیں، اپنے گھر والوں کا جائزہ لیں، اپنے خاندان والوں کا جائزہ لیں، اپنے محلے اور اڑوس پڑوس کا جائزہ لیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کوئی ایسی برائی نہیں ہے جس کو ہم اور آپ کرتے نہ ہوں. چوری ہو، ڈکیتی ہو، زنا ہو، بدکاری ہو، چغلخوری ہو، غیبت ہو، جھوٹ ہو، تہمت ہو، یہ تمام برائیاں ہیں، سب میں ہم لوگ ملوث ہیں.
معاملات کے بعد میں چلیں، دھوکہ ہو، جھوٹ ہو، سودی معاملہ ہو، سودی لین دین ہو، حرام کاروبار ہو، سٹہ ہو، یہ تمام کی تمام چیزوں میں ہم اور آپ ملوث ہیں۔ عبادات کے پہلو میں چلیں، نماز چھوڑنا، روزہ نہ رکھنا، زکات نہ دینا، حج نہ کرنا، والدین کے حقوق کی نافرمانی کرنا، لوگوں کے حقوق کو ضائع کرنا، بیٹیوں کو وراثت سے محروم کرنا، یہ تمام کے تمام وہ اسباب ہیں، تمام کے تمام وہ گناہ ہیں جس کو ہم اور آپ روزمرہ کے کر رہے ہیں۔ ہمارا معاشرہ ان سے بالکل ملوث ہے، پاک نہیں، خالی نہیں ہے۔ اگر ہمارے کرتوت، ہمارے اعمال خراب ہوں گے تو نتیجہ ہمیں بھگتنا نہیں پڑے گا، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ جو فساد برپا ہوتے ہیں لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی یقول، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، انا اللہ لا الہ الا انا مالک الملک و ملک الملک۔ ایک عجب بات بتاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین رہنمائی، امت کی ہلاکت اور امت کی ہلاکت سے بچنے کا بہترین رہنمائی بتائی ہے۔ آپ نے آئینہ بھی دکھایا ہے اور حل و علاج بھی بتایا ہے۔ آپ نے یہ بھی بتایا امت پر کیوں حالات آ رہے ہیں اور ان حالات سے بچنے کا ذریعہ بھی بتایا ہے۔ اسی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے میں اپنی باتوں کو ختم کروں گا۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کہتا ہے میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ ایک عقیدہ ہے، یہ صرف رٹے رٹائے کلمہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ ہی معبود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ ہی خالق و مالک ہے، وہی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، وہی تکالیف کو دور کرنے والا ہے، وہی بیماریوں کو دور کرنے والا ہے۔ لا الہ، کوئی نہیں معبود، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی نہیں پریشانیوں کو حل کرنے والا، کوئی نہیں رزق دینے والا، کوئی نہیں ہے بیمار کو شفا کرنے والا، کوئی نہیں ہے مشکل کو دور کرنے والا، کوئی نہیں ہے پریشانیوں کو حل کرنے والا الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یعنی اللہ ہی مشکل کو دور کرتا ہے، اللہ ہی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اللہ ہی رزق دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ لا الہ الا انا مالک الملک، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، وہ ملک الملک ملوک کی، اور بادشاہ شہنشاہوں کا شہنشاہ میں ہی ہوں، بادشاہوں کا مالک اور بادشاہوں کے بادشاہ بھی میں ہی ہوں، شہنشاہ میں ہی ہوں۔ آپ عظمت کی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ حاکم وقت ہے، وہ بادشاہ وقت ہے، وہ سپر پاور ہے، اس کے اندر اتنی بڑی قوت ہے، وہ فلاں ملک کا پرائم منسٹر ہے، فلاں ملک کا صدر ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ سپر پاور ہو سکتا ہے مگر سپر پاور کا سپر پاور میں ہی ہوں، ان سے رجوع کیا جائے۔ آج ہم اور آپ کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت سے، اگر پرائم منسٹر سے ہمارے تعلقات ہو گئے، ایم ایل اے سے تعلقات ہو گئے، ایم پی سے تعلقات ہو گئے، پرائم منسٹر سے تعلق ہو گئے، ہمارے کام بڑھ جائیں گے، ہمیں بڑا فخر محسوس ہوتا ہے، میرا ہاتھ بہت اونچا ہے، میرے ہاتھ میں بہت سارے آدمی ہیں، کیا دوں گا کر لیں گے۔ اللہ کہتا ہے یہ کوئی کچھ نہیں ہے، ان کے اوپر ان سپر پاور کا سپر پاور میں ہی ہوں۔ اگر اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر سارا کام ہوگا۔ تم ان نیچے والوں کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ نیچے والوں سے امیدیں کیوں باندھ رہے ہو؟ کرنا ہے تو سب سے بڑا خالق مالک، سب سے پاورفل کی صحیح امید لگا۔ اس کے بعد آگے کہتا ہے وَقُلُوبُ مُلُوكِهِمْ فِي يَدِي، اور ان بادشاہوں کے دل میرے قبضے میں ہے، میرے ہی کنٹرول میں ہے، ان کا دل کا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے۔ اور اس طرح کی دوسری حدیث بھی ہے کہ تمام لوگوں کے دل اللہ کے رحمان کے دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، جدھر چاہے ادھر پھیر دے۔ تو یہ بادشاہوں کے دل، یہ حکمرانوں کے دل، یہ حاکم وقت کے دل جو ہیں وہ اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کے قبضے میں ہے، اور اللہ جس حاکم کا دل جدھر پھیرے ادھر وہ حاکم مڑ ہو جائے۔ آگے اللہ نے کہا وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي، جب میرے بندے جب میری اطاعت کرتے ہیں، میری فرما برداری کرتے ہیں، میری کہی ہوئی باتوں کو مانتے ہیں، میرے رسول کی باتوں کو مانتے ہیں، اگر میری اطاعت کرتے ہیں، نماز روزہ قائم کرتے ہیں، زکات اور حج دیتے ہیں، چوری غیبت جھوٹ کذب بیانی تہمت تراشی بہتان تراشی ان تمام چیزوں سے بچتے ہیں، صاف معاملہ حلال کمائی کرتے ہیں، حرام مال سے بچتے ہیں، سود سے بچتے ہیں، غیبت سے بچتے ہیں، ان تمام میرے
جو احکامات ہیں قرآن و حدیث میں جو بتائے گئے ہیں ان کے مطابق اگر زندگی گزارتے ہیں، اللہ کہتا ہے حولت قلوب ملوکہم علیہم بالرحمت والرأفۃ، کہ میں ان کے بادشاہوں کے دلوں کو ان پر پھیر دیتا ہوں اور ان بادشاہوں کے دلوں پر رحمت اور شفقت ڈال دیتا ہوں تاکہ وہ ان کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ کریں۔ ان بادشاہوں کے دل میں اللہ ہی رحمت کا، اللہ ہی محبت کا، شفقت کا جذبہ ڈال دیتا ہے۔ پھر وہ بادشاہ وقت، وہ حاکم وقت، وہ ملک کا پرائم منسٹر، وہ ملک کا صدر، وہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہانہ معاملہ کرتے ہیں۔ وہ مذہب سے اٹھ کر، وہ نظریاتی اختلافات سے اٹھ کر وہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی ترقی کا خیال کرتے ہیں، ان کے آرام و راحت کا سوچتے ہیں کہ کب اللہ کہتا جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں، میرے فرمانبرداری کرتے ہیں، میرے حکم کی اطاعت کرتے ہیں، میرے حکم کو مانتے ہیں، تب میں ان کے بادشاہوں کے دلوں میں شفقت کا، محبت کا جذبہ ڈال دیتا ہوں۔ اور اللہ نے فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ وَإِنَّ الْعِبَادَ اذا عصونی، اور جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں، قرآن و سنت کے راستے سے ہٹتے ہیں، قرآن و سنت میں بتائے گئے طریقے سے الگ طریقہ اختیار کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی باتوں کو مانتے نہیں ہیں، پس سے کچھ ڈالتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اللہ کو غصہ دلانے والے، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کرتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے حولت قلوبہم بالسخطۃ والنقمہ، کہ میں ان کے دلوں میں پھر سختی پیدا کرنے کا، ظلم زیادتی کرنے کا جذبہ ڈال دیتا ہوں۔ پھر وہ وقت کے بادشاہ، وقت کے حاکم، وقت کا پرائم منسٹر، ملک کا صدر، پھر وہ لوگوں پر انتقام کا بدلہ لیتے ہیں، لوگوں پر ظلم زیادتی کا دروازہ کھول دیتے ہیں، ان کو تکالیف پہنچاتے ہیں، ان کو مٹانے، ان کے وجود کو ختم کرنے کے در پہ ہوتے ہیں۔ وہ ہر آن اور ہر وقت اسی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ انہیں تکلیف کس طرح پہنچائی جائے، انہیں مصیبتوں میں کیسا گھرایا جائے، انہیں تکلیفوں میں کیسا ڈالا جائے۔ وہ لوگوں کے در پہ ہو جاتے ہیں، ان کے مصیبتوں، ان کو مصیبت اور آفت میں مبتلا کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ تو بتاؤ ہم اور آپ آج اس کے کھلے نمونہ ہیں، قرآن اور حدیث کے دو جملے کہ بندہ جب میری اطاعت کرتا ہے میں ان کے بادشاہوں کے دلوں میں ان کے ساتھ رحمت و شفقت کا جذبہ ڈال دیتا ہوں، اور بندے جب میری نافرمانی کرتے ہیں، میرے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ان کے دل میں ظلم و زیادتی کا جذبہ ڈال دیتا ہوں۔ یہ ہمارے لیے آئینہ ہے، ہم اس پہ کھڑے ہو کر دیکھیں تو صحیح کہ آج جو ہم پر ظلم زیادتی ہو رہی ہے یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہم امیدیں لگاتے ہیں فلاں حکومت آئے گی تو ہمارے لیے خیر خواہ ہوگی، فلاں حکومت آئے گی تو ہمارے لیے اچھا کام کرے گی، فلاں حکومت آئے گی تو وہ ہمارے لیے مہربان ہو جائے گی۔ یاد رکھو کہ فیصلے ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں، کوئی بھی بدلے، کرسی کسی کی بھی آئے وہ ہمارے لیے بدخواہ ہوگی اگر ہمارے اعمال بد ہوں گے، وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگی اگر ہمارے اعمال خراب ہوں گے، وہ ہمارے حق میں خراب ہوگی اگر ہمارے اعمال خراب ہوں گے۔ خدا ان کے دل میں ڈال دے گا۔ آپ کہتے ہو فلاں حکومت آ جانے سے مہربان ہو جائے گی، کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ بیٹا باپ کو بعض دفعہ کیسا ظلم زیادتی باپ کے ساتھ کرتا ہے، خود بیٹا باپ کو تنگ کرتا ہے، تو فلاں حکومت آنے سے وہ ہم کو کیا جھولے میں جھلائے گی؟ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسی حکومت آئے جو ہمارے ساتھ خیر خواہی کرے، ایسی حکومت آئے جو ہمارے اسباب آرام اور راحت کی فکر کرے، ہم کو ترقی دلائے، تو اس کے لیے ضروری ہے ہم اپنے آپ کو بدلیں، ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے حکم مطابق ڈھالیں، تبھی جا کر وہاں سے فیصلے بھی صحیح ہوں گے اور اس کرسی پر آنے والا شخص صحیح ہوگا۔ ورنہ یاد رکھیں ہم کرسی بدلنے کی جتنی بھی کریں، جتنی بھی محنتیں کریں، جتنی بھی مشقتیں کریں، جتنی بھی کوششیں کریں، ہر شخص آنے والا وہ پہلے سے اور زیادہ برا ہوگا اگر ہمارے اعمال برے ہوتے جائیں گے۔ اسی حدیث میں جو حدیث قدسی ہے اللہ کہتا ہے، جس کو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے کہ فَلَا تَشْغَلُوا أَنفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ، کہ جب یہ معاملہ آپ نے جان لیا، کہ یہ ضابطہ جان لیا کہ اگر اللہ کی اطاعت کریں گے اللہ حکومت کے دل میں اچھا اور رحمت و شفقت کا جذبہ ڈالے گا، اور اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے اللہ ان کے دلوں میں ظلم و زیادتی کا
جذبہ ڈالے گا. جب یہ بات جان لیے, وہ حدیث کا ٹکڑا ہے جس میں یہ کہا گیا فلا تشغلوا انفسکم بالدعاء علی الملوک, تم بادشاہوں کو برا بھلا کہنے, بادشاہوں کے خلاف, حکومتوں کے خلاف, پرائم منسٹر کے خلاف, صدر وقت کے صدر کے خلاف برا بھلا کہنے, بددعا کرنے کے میں نہ پڑھو, ان کے بددعا کر کے اور بددعا کرنے کے دھکے میں اپنا وقت ضائع نہ کرو. ہم چاہیں گے وہ مر جاتا, کیا اسے وہ مر جاتا, وہ مصیبت میں مبتلا ہو جاتا, اسے بھولا بیماری ہو جاتی, وہ مر جاتا کہ ذرا چین ہوتا. یاد رکھو وہ مرے گا اس سے اور خطرناک آئیں گے اگر ہمارے اعمال خراب ہوں گے. اللہ اس حدیث میں کہا گیا اگر کر سکتے ہو تو یہ کرو کہ تم اپنے آپ کو بددعا میں نہ لگاؤ, بددعا میں اپنے وقت ضائع نہ کرو. کرو تو ولکن اشغلوا انفسکم بالذکر والتضرع, اپنے آپ کو ذکر میں, اللہ کو یاد کرنے میں, قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں, اللہ کے رسول کو یاد کرنے میں لگاؤ. کئی اکفیکم, اس حدیث کا آخری ٹکڑا ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو اللہ کو ذکر کرنے میں, اللہ کی یاد کرنے میں, نماز روزے میں, اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں, اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے میں لگاؤ گے, تاکہ لگاؤ کئی اکفیکم, تاکہ میں تمہاری کفایت کروں, اللہ کفایت کرے, اللہ حامی و ناصر بن جائے. کیونکہ اگر یاد رکھو اللہ ہمیں بچانا چاہے گا, اللہ ہمیں چین و سکون کی زندگی دینا چاہے گا, پھر پوری دنیا مل جائے ہمیں پریشان کرنے, کوئی ہمیں پریشان کر نہیں سکتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اگر پوری دنیا ہمیں تکلیف دینے پر آ جائے, مصیبت پہنچانے پر آ جائے, پریشان کرنے پر آ جائے, بے چین کرنے پر آ جائے, اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ مصیبت میں نہ پڑیں, یہ آرام و راحت کے ساتھ رہیں, تو ہم آرام و راحت کے ساتھ رہیں گے. پوری دنیا نے چاہا, وقت کا فرعون نے چاہا کہ حضرت ابراہیم, وقت کے نمرود نے چاہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے اور آگ انہیں جھلسا دے, جلا دے. لیکن یاد رکھو اللہ نے نہیں چاہا. اس اتنے بڑے آگ کو جلا کر, اتنے بڑے آگ کی ایندھن میں حضرت ابراہیم کو پھینکا گیا, لیکن اللہ چونکہ بچانا چاہ رہا تھا وہ آگ گل گلزار بن گیا, پھولوں کا باغ بن گیا. کیوں؟ اللہ چاہ رہا ہے ایک طرف, لوگ چاہ رہے ہیں ایک طرف, تو اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل دی, جس کا ظاہری تقاضا یہی تھا کہ مچھلی کے پیٹ میں جا کر انسان مر جائے, لیکن اللہ چاہ رہا ہے ان کی حفاظت کا, اللہ چاہ رہا وہ زندہ رہے. مچھلی پیٹ میں نگلنے کے باوجود وہ زندہ صحیح سالم نکلے. تو اس لیے اللہ اگر چاہے گا, اللہ ہماری کفایت میں اتر جائے گا. پھر مخلوق چاہے کتنی بڑی پاورفل ہو, وہ سپر پاور کیوں نہ ہو, وہ چاہے کہ بھی کچھ نہیں کر سکتی. اس لیے بجائے برا بھلا کہنے کے ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں, اپنا آپ کا جائزہ لیں. ہم دیکھیں کہ صبح سے لے کر شام تک ہم اللہ کی اطاعت میں کتنا وقت گزارتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی میں کتنا وقت گزارتے ہیں. ایک بار اپنا محاسبہ کریں. ہم دن میں 5 وقت نماز نہیں پڑھتے ہیں, 50 باتیں ادھر ادھر کی کرتے ہیں. ہم ایک بار 100 بار درود شریف نہیں پڑھ پاتے ہیں, 100 غیبتیں دن میں کر دیتے ہیں. جس مجلس میں بیٹھے اس مجلس میں غیبت کر دیے, جس مجلس میں بیٹھے وہاں جھوٹ بول دیے. جھوٹ تو ایک ہمارے لیے بالکل عام اور نارمل بات ہو گئی. نہ ہمیں کوئی جھجک محسوس ہوتی ہے, نہ کوئی تکلف ہوتی ہے, اور نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے. بھائی بھائی کے جھگڑے میں ہم ملوث ہیں, بہن بہن کے جھگڑے میں ہم ملوث ہیں, دوسرے کے حقوق کو ہم برملا کھاتے ہیں, حقوق کو ضائع کر رہے ہیں. والدین کو ستانا, والدین کو رلانا, والدین کو تکلیف پہنچانا, یہ ہمارا شیوا بن چکا ہے. لوگوں کے ساتھ برا رویہ اختیار کرنا. ہمارا پڑوسی ہم سے گھٹن کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے, ہمیں فرق نہیں پڑتا. ہمارے کردار سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, ہمارے اعمال سے کتنے لوگ پریشانی میں ہیں, اسے ہمیں پرواہ نہیں ہے. تو جب زندگی ہم ایسا گزاریں گے, ہم چاہیں گے کہ حکومت کھلا آ جائے, وہ ہمارے ساتھ خیر خائی کرے. یاد رکھو اس حدیث کے ظاہری, اس حدیث میں جو بتایا گیا ہے, اس حدیث کے روشنی میں ایسا نہیں ہوگا. قرآن پاک بھی یہی کہہ رہا ہے, فساد اور جو فتنے برپا ہوتے ہیں انسان کے اعمال کے کرتوت ہیں. لہذا انسان اگر ان فساد کو روکنا چاہتا ہے, حالات بدلنا چاہتا ہے, تو سب سے پہلے انسان کو بدلنا ہوگا. رہی بات جو ظاہری اسباب ہیں, جو بہت سارے اسباب کو بھی بیان کیا گیا ہے, وہ بھی فائدہ مند ہے, لیکن وہ سب کچھ نہیں ہے. جیسا علوم کا حاصل کرنا, اچھی تعلیم حاصل کرنا, یہ جو اسباب گنائے گئے ہیں وہ اسباب اپنی جگہ ہیں, لیکن ان اسباب کو مکمل نہ سمجھا جائے. اصل بنیادی اسباب وہی ہے جو قرآن حدیث نے بتایا ہے.
کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کے رسول کو راضی کریں۔ اللہ تماموں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر گزارش کروں گا کہ ہمارے یہاں جو لوگ رہتے ہیں کم از کم نمازوں میں تو آ جایا کریں، یہیں بیٹھے رہتے ہیں، مسجدیں خالی رہتی ہیں، دو آدمی وہی رہتے ہیں اور مستقل وہی آتے رہتے ہیں۔ گزارش کروں گا کہ جب ہم یہاں رہتے ہیں تو کم سے کم مسجد میں آ کر نماز پڑھیں، اپنے علاقے سے کہیں اور رہتے ہیں جہاں جیسا موقع ملے۔ نماز تو ایک اتنی عام چیز ہے اور اتنی اہم چیز ہے جو ہم سے کبھی نہیں چھوٹنا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔